میدان حشر میں ایک ایک شخص کا حساب ہوگا۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنتی ہوگا، جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی وہ جہنمی ہوگا۔ ایک شخص ایسا لایا جائے گا جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ اس شخص کے لیے حکم ہوگا کہ اگر رہائی چاہتے ہو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو جس طرح ہو سکے نیکیوں کا پلہ بھاری کرو۔ ایک نیکی بھی اور ہو تو پلہ بھاری ہو سکتا ہے۔ اگر ایک نیکی بھی تمہیں مل جائے تو تم جنت کے مستحق ہو جاؤ گے۔ وہ بیچارہ اہل محشر سے، اپنے شناساؤں سے اور اعزاء و اقارب اور رشتہ داروں سے، اپنے گھر والوں سے، جس سے اس کو امید ہو سکتی ہو، ان سب کے پاس جائے گا اور سوال کرے گا، لیکن کہیں سے بھی سوائے نفی کے جواب نہ ملے گا۔ ہر شخص انکار کر دے گا۔ ایک بھی شخص ایسا نہ ملے گا جو اسے ایک نیکی دے دے، کیونکہ ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ ہر شخص کو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ شاید ہمارے حساب میں بھی ایک نیکی کی کمی آ جائے اور اس کی بدولت ہم بھی اٹکے رہ جائیں۔ غرض کوئی نہ دے گا، لیکن ایک شخص ایسا آئے گا جس کے پاس برائیاں ہی برائیاں ہوگی اور نیکی صرف ایک ہوگی۔ وہ کہے گا کہ بھائی، جب تو اتنی نیکیاں کر کے صرف ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے جنت میں نہ جا سکا، روک دیا گیا، تو میرے پاس تو صرف ایک ہی نیکی ہے۔ ایک نیکی کے سبب اور ایک نیکی کی وجہ سے تیرا کام بن سکتا ہو اور تجھے دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کیا جا سکتا ہو، تو کیوں نہ میں اپنی وہ نیکی تجھ ہی کو دے دوں تاکہ تیرا ہی کام بن جائے۔ تو ہی لے جا، میرا نہ صحیح تیرا ہی کام بن جائے گا، تو ہی جنت میں چلا جائے گا۔ بس اس ایک نیکی سے حسنات کا غلبہ ہو جائے گا، نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ اب رحمت الہی دیکھیے کہ اس شخص کو بلایا جائے گا جس نے یہ نیکی دی تھی، اور اس سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنی نیکی دوسرے کو کیوں دے دی؟ اب تمہارے پاس تو بجز گناہوں کے کچھ بھی نہ رہا، تمہارے پاس ایک نیکی تھی وہ بھی نہ رہی۔ وہ کہے گا، الہی، میں نے یہ دیکھ کر کہ ایک شخص کے پاس ہزاروں نیکیاں تھیں مگر ایک کی کمی سے وہ جنت میں نہ جا سکا، یہ سمجھ لیا کہ میرے پاس تو ایک ہی نیکی ہے، قانون کے موافق میری مغفرت نہیں ہو سکتی، اس لیے میں نے دوسرے کو اپنی نیکی دے دی کہ وہ تو بخش دیا جائے۔ حکم ہوگا کہ ہم نے تجھ کو بھی بخش دیا اور تجھے بھی معاف کر دیا، اس کو قانون سے اور تجھ کو اپنے فضل سے بخشا۔ تو نے اس شخص پر رحم کیا، ہم نے تجھ پر رحم کیا۔ نیکی کی قدر وہاں ہوگی۔ حدیث میں ہے کہ لوگ ایک ایک نیکی کے بدلے اٹک جائیں گے اور نجات نہ ہو سکے گی۔ اللہ نے آج ہمیں دنیا میں رہ کر کے یہ موقع دیا ہوا ہے کہ ہم جتنی چاہیں نیکیاں کما سکتے ہیں، اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کر کے نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر سکتے ہیں، لیکن بڑے ہی بد نصیب اور بری قسمت والے ہیں وہ حضرات کہ جو آخرت کو بھول جاتے ہیں، نیکیاں کرنا بھول جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو گناہوں میں ملوث رکھ کر گزارتے رہتے ہیں اور وہ آخرت سے بالکل بے خبر رہتے ہیں۔ ایسے شخص کل قیامت کے دن بڑے ہی خسارے اور نقصان میں ہوں گے۔ آج اگر سمجھ گئے، اگر آج ہم نے سمجھ حاصل کر لی اور آخرت کی طرف توجہ دے لی تو کل قیامت کے دن پھر ہمیں کوئی پچھتاوا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ